نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاۃ الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض۔ اللہ رب العزت کائنات کی ہر چیز کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، اور رازق بھی ہے، اور حاکم بھی ہے۔ اپنی خالقیت کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ خالق کل شیء، اللہ رب العزت ہر چیز کا خالق یعنی پیدا کرنے والا ہے۔ اور اپنے مالک ہونے کا اعلان کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے فرمایا قل لمن الارض ومن فیہا، زمین اور اس میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ رب العزت ہی کی ملکیت ہے۔ اور ایک مقام پر فرمایا وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کی ملکیت اللہ رب العزت ہی کے لیے ہے، یعنی وہ آسمان و زمین کی ہر چیز کا کیا ہے، وہ مالک ہے۔ اپنی رزاقیت کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، یقیناً اللہ رب العزت بہت رزق دینے والا اور بہت مضبوط اور قوت والا ہے۔ اور جو ہے نا اللہ رب العزت حاکم بھی ہے، یعنی وہ تمام چیزوں کا حکم بھی دینے والا ہے۔ کبھی نماز کا حکم دیتے ہوئے فرمایا اقیموا الصلاۃ، کبھی زکوٰۃ کا حکم دیتے ہوئے فرمایا آتوا الزکاۃ، کبھی حج کا حکم دیتے ہوئے فرمایا جو ہے نا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، کبھی روزے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا کُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ۔ تو اللہ رب العزت حاکم بھی ہے، یعنی حکم بھی دینے والا ہے۔ اللہ خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے، اور ہم پیدا ہونے والے ہیں تو ہم مخلوق ہیں۔ اللہ رب العزت رازق ہے، رزق دینے والا ہے، تو پھر ہم مرزوق ہوئے، یعنی جس کو رزق دیا جاتا ہے ہم وہ ہو گئے۔ تو اور اللہ رب العزت حاکم ہے تو وہ حکم دینے والا ہے، تو ہم محکوم ہوئے، یعنی اس کا حکم بجا لانا ہم پر ضروری ہے۔ اور وہ مالک ہے تو ہم مملوک ہوئے، ہم ملکیت ہوئے، اور وہ ہمارا مالک ہوا۔ تو مملوک کا کام یہ ہے کہ اس کی کوئی مرضی نہیں ہوتی کہ وہ اپنے مالک کی مرضی کے مطابق چلے۔ تو الغرض عزیزان محترم، تو اللہ خالق، ہم مخلوق، وہ رازق، ہم مرزوق، وہ حاکم، ہم محکوم، اور وہ مالک اور ہم مملوک ہیں۔ تو لہذا ہمارا درجہ محتاجی کا ہے، اس کا درجہ بے نیازی کا ہے۔ اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی ضرورت نہیں ہے، اور ہماری زندگی ہم اپنی زندگی میں ہر لمحہ اس کے محتاج ہیں، ہر لمحہ اس کے محتاج ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، کہ جو ہے اے لوگو، تم نے جو ہے نا تم فقیر ہو، محتاج ہو اللہ رب العزت کے، اور جو ہے نا اللہ بے نیاز ہے، قابل حمد و ستائش ہے۔ تو بندہ ہر معاملے میں اپنا محتاج ہے، اس دنیا میں پیدا ہونے میں بھی اپنا محتاج ہے، پیدا ہونے کے بعد دنیا میں باقی رہنے اور زندہ رہنے میں بھی کیا ہے، معلوم ہے، وہ محتاج ہے۔ اللہ اگر پیدا نہ کرتا تو وہ دنیا میں ہی نہ آتا، پیدا کرنے کے بعد یوں ہی چھوڑ دیتا، اسے رزق نہ دیتا، تو پھر اللہ یہ زندہ ہے نا باقی نہ رہتا اور انتقال اس کا ہو جاتا۔ تو بندے کی محتاجی کا عالم یہ ہے کہ زمین ماں کے پیٹ میں جب وہ وجود میں آیا، حرکت میں آ گیا، وہیں سے وہ محتاجی اس کی شروع ہو گئی، رزق کی ضرورت اسے پیش آئی، زندہ رہنے کے لیے جو ہے نا اسے ضرورت پیش آئی۔ تو ماں کے خون کو اللہ رب العزت نے پیٹ میں اس کا رزق بنایا، دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلے اسے بھوک محسوس ہوئی تو ماں کے دودھ کو اس کا رزق کا سامان بنایا، پھر زندگی میں جو بڑھتا گیا اس کی ضروریات کے لحاظ سے اللہ رب العزت نے جو ہے نا اس کی ضرورت کے اس کی رزق کے انتظامات فرماتے چلے گئے۔ تو لہذا خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ بتانا یہ مقصود ہے کہ انسان جب دنیا میں آتا ہے تو آتے ہی اس کی احتیاج اور اس کی ضرورت شروع ہو جاتی ہے، اور اسے زندگی گزارنے کے لیے رزق، پانی، غذا کی ضرورت ہوتی ہے، اور زندگی گزارنے کے لیے اسے ایک کم آمدنی کی ضرورت ہوتی ہے، زندگی گزارنے کے لیے اسے مال و دولت کی ضرورت ہوتی ہے، اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے اسے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کرنے سے پہلے تمام دنیا کو اللہ رب العزت نے 6 دنوں میں پیدا فرمایا۔ خلق السماوات والارض فی 6 ایام، اللہ نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا۔ کائنات کی پیدائش کا آغاز اتوار سے ہوا، اتوار سے لے کر جمعہ تک اللہ رب العزت نے انسان کی ضرورت کی تمام چیزیں بنائی، آسمان بنایا، زمین بنائے، پہاڑ بنائے، دریا بنائے، ستارے بنائے، سورج بنائے۔ اس کے بعد جمعہ کی آخری گھڑیوں میں اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔
تو پہلے اس کی ضروریات کی چیزیں پیدا فرمائی اور پھر اس کے بعد کیا کیا معلوم ہے، انسان کو پیدا فرمایا۔ تو لہذا اللہ رب العزت نے تمام کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کا مقصد یہ بتلایا کہ وہ انسان کو فائدہ پہنچائے، انسان کی خدمت کے لیے کائنات کی ہر چیز کو پیدا فرمایا۔ سورج کی اللہ رب العزت کو ضرورت نہیں ہے، چاند کی اللہ رب العزت کو ضرورت نہیں ہے، دریا کو ستاروں کی اللہ رب العزت کو ضرورت نہیں ہے، یہ تمام ہماری ضروریات کی تکمیل کے لیے رکھا گیا۔ سورج کی روشنی میں ہم نے جو ہے نا ہمارے لیے ہے، چاند کی روشنی ہمارے لیے ہے، ستاروں کا وجود ہمارے لیے ہے، دریا کا پانی بھی ہمارے لیے ہے۔ تو اللہ رب العزت نے کائنات کی ہر چیز کی پیدائش کا مقصد انسان کی خدمت کرنا ہے، انسان کی ضرورت کی تکمیل کرنا ہے اور انسان کو فائدہ پہنچانا ہے، خواہ وہ فائدہ کسی بھی حیثیت سے ہو۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ، کہ جو ہے نا اللہ رب العزت نے زمین پر پہاڑ بنائے اور اس زمین میں انسان کی رزق کا سامان بھی رکھا۔ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین میں جو بھی چیزیں ہیں وہ تمہارے فائدے کے لیے پیدا کی گئی ہیں، وہ تمہارے جو ہے نا فائدے کے لیے پیدا کی ہیں، کوئی بھی چیز ہو بے فائدہ نہیں ہے، وہ انسان کے فائدے کے لیے ہی وہ چیزیں جو ہے نا ہیں۔ تو الغرض عزیزان محترم، زمین میں اللہ رب العزت نے انسان کے رزق کا سامان بھی رکھا۔ اب آپ بولیں گے وہ کیسا رکھا؟ اللہ رب العزت نے زمین میں لوہا رکھا، اللہ رب العزت نے زمین میں سونا رکھا، اللہ رب العزت نے سمندر میں موتی رکھے، اللہ رب العزت نے زمین میں تانبا رکھا، اللہ رب العزت نے زمین میں لوہا جو ہے نا پیتل رکھا، اللہ رب العزت نے زمین میں نہریں جاری فرمائی، اللہ رب العزت نے زمین کو اس انداز میں پیدا فرمایا کہ بندہ اس میں زراعت کر کے جو ہے نا زراعت اپنا جو ہے نا وہ اناج اگا سکتا ہے، پھل اگا سکتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کے پیدا کرنے سے پہلے اس کے معاش اور اس کے رزق کا انتظام فرمایا، اس کی ضرورت کا انتظام فرمایا، اس کے بعد انسان کو پیدا فرمایا اور بتلایا کہ دیکھو کائنات کی تمام چیزوں کے پیدائش کا مقصد انسان کی خدمت کرنا ہے اور انسان کی پیدائش کا مقصد عبادت الہی ہے، عبادت الہی ہے، اور انسان کو تمام مخلوقات میں افضل الاشرف المخلوقات بنایا۔ تو لہذا انسان کو جو ہے نا زندہ رہنے کے لیے ذریعہ معاش اختیار کرنا ضروری ہے۔ معاش کے معنی عیش سے ہے، عیش کے معنی زندگی اور اس کا ساز و سامان۔ تو زندگی گزارنے کے لیے، زندگی کے ساز و سامان کے لیے انسان کو دوڑ دھوپ کرنا پڑتا ہے، کمانا پڑتا ہے، نوکری کرنا پڑتا ہے، جو بھی کرنا پڑتا ہے وہ جو ہے نا کرنا پڑتا ہے۔ تو لہذا اس معاملے میں جو ہے نا اللہ رب العزت نے تمام اسباب دنیا میں رکھے، زمین پر اس کے تمام اسباب رکھے، اب اس کو ذریعہ معاش کے لیے کوشش کرنے کا حکم دیا گیا، سبب اختیار کرنے کا حکم دیا گیا، کمائی کے لیے سبب اختیار کرنے کا جو ہے نا حکم دیا گیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے نا اللہ دینے والا ہے، ہمیں کوشش کرنے کی کیا ضرورت، محنت کرنے کی کیا ضرورت۔ یقیناً اللہ تعالیٰ آپ سبب اختیار کرے تو بھی دینے والا ہے اور سبب اختیار نہ کرے تو بھی دینے والا ہے، یہ اس کی قدرت ہے، لیکن اس کا قانون یہ ہے کہ آپ کو سبب اختیار کرنا ہے، محنت کرنا ہے۔ نوکری، آپ نوکری کریں تو بھی دینے والا وہی ہے، نہ نوکری کرے تو بھی دینے والا جو ہے نا وہی ہے۔ بچے کے پیٹ میں، ماں کے پیٹ میں غذا دینے والا بھی وہی ہے، پتھر کے اندر کیڑے کو غذا دینے والا بھی وہی ہے۔ تو لہذا اس کے علاوہ جو ہے نا، لیکن اللہ رب العزت نے ایک قانون دنیا میں بنایا کہ یہ دنیا دارالاسباب ہے، یہاں تمہیں کوئی نہ کوئی سبب اختیار کرنا چاہیے، کوئی نہ کوئی ذریعہ اختیار کرنا چاہیے، اور تمہیں اب خامدی گھر میں بیٹھ کر تمہیں یہ کہنے کی اجازت نہیں ہے کہ جو ہے نا اللہ رب العزت دینے والا ہے، کہیں بھی دینے والا ہے، وہ اتنی مخلوقات کو پال رہا ہے تو میرے لیے کیا بڑی بات ہے۔ یقیناً وہ قادر ہے، لیکن اسی قادر مطلق نے یہ قانون بنایا ہے کہ آپ کوشش کریں تو پھر قدرت دینے والی ذات ہماری ہے۔ اسی وجہ سے کہا گیا دست بکار دل بیار، دست بکار دل بیار، کہ دست ہاتھ تو کام میں لگا ہوا ہو لیکن دل یار کے ساتھ وابستہ ہو۔ تو الغرض عزیزان محترم، خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ انسان کو اللہ رب العزت نے ذریعہ معاش کے لیے جد و جہد، اپنی زندگی کو باقی رکھنے کے لیے، اپنی اولاد، اپنی بیوی بچوں کو پالنے کے لیے جد و جہد کرنے، کوشش کرنے کا جو ہے نا حکم اللہ رب العزت نے جو ہے نا دیا ہے۔ تو لہذا انسان کی جب آغاز کو ہم ابتدا کو دیکھیں گے تو انسان جب شروع میں دنیا میں آیا تو وہ اپنی رزق کے لیے، اپنی زندگی کے لیے، اپنا پیٹ بھرنے کے لیے، اپنی زندگی کو باقی رکھنے کے لیے جو ذریعہ اختیار کرتا تھا وہ صرف دو ذریعے تھے۔ ایک تو وہ جانوروں کے پیچھے بھاگ کر شکار کرتا تھا، دوسرا یہ کہ پھل، درختوں کے پتے وہ یہ کھا کر کیا کرتا تھا، وہ جو ہے نا اپنی زندگی بسر کرتا تھا۔ نہ اس وقت سیل فون کی ضرورت تھی، نہ اس وقت گیس سلنڈر کی ضرورت تھی، نہ اس وقت کپڑوں کا اسے کوئی اتنا جو ہے نا یہ تھا، اور نہ اس کو کپڑے جو ہے نا پہننے کا ہوش تھا۔ درختوں کے پتے، درختوں کی چھالیں جو ہے نا اس کا جو ہے نا لباس ہوا کرتی تھی۔ اس کے لیے جو ہے نا بریانی کی ضرورت تھی، نہ اس کے لیے وہ ابھی وہ تصور آیا تھا کہ وہ اس کے لیے جو ہے نا بڑی بڑی دعوتیں کر کے جو ہے نا 30 قسم کے جو ہے نا پکوان بنائیں۔ تو بہرحال وہ ابتدا میں اس نے اپنی زندگی کا جو گزر بسر کے لیے جو چیز اختیار فرمایا، جانوروں کے پیچھے بھاگ کر شکار کرنا، درختوں کے پتے کھانا اور لباس کے طور پر استعمال کرنا، اور اس کے پھلوں کو اپنی ضرورت کا جو ہے نا کی تکمیل کا ذریعہ بنانا۔ اس کے علاوہ اس کے لیے اور کوئی جو ہے نا زندگی کا اور مقصد نہیں تھا۔ اس کا ذریعہ معاش اسی حد تک محدود تھا، لیکن جب اس میں شعور آیا، اس میں ترقی آئی، اور اس میں جو ہے نا ایک اس کے سوچ میں، فکر میں جو ہے نا ایک بلند ترقی ہوئی، تو وہ کیا کرنے لگا، ساحلوں کے کنارے، زمینوں کے پاس، ساحلوں کے پاس، پانی کے مقامات پر جا کر کیا کرنے لگا،
جن جانوروں کے پیچھے بھاگ کر شکار کرتا تھا، اب جانوروں کو پالنا وہ اپنا ذریعہ بنایا، جانوروں کو پالنا، ان کا دودھ پینا، ان کا گوشت کھانا یا ان کو دوسروں کو بیچنا وغیرہ وغیرہ، اس طرح جو ہے نا پھر اس کے بعد زراعت وجود میں آئی، پھر اسی طرح ترقی کرتے 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 انسان آج اس مقام پر کھڑا ہوا ہے کہ زراعت اور تجارت کے کئی اسباب ہو گئے ہیں۔ تو لہذا آج زندگی میں ذریعہ معاش کے لیے، ذریعہ معاش جو انسان اختیار کرتا ہے، آمدنی کا جو ذریعہ بناتا ہے، اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ انسان کمائی کے لیے جو بھی چیز اختیار کرتا ہے وہ 3 حصوں میں اس کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایک ہے تجارت، دوسری ہے زراعت، تیسری ہے مزدوری۔ ایک ہے تجارت، دوسری ہے زراعت، تیسری ہے جو ہے نا مزدوری۔ تو تجارت، اب ان 3 چیزوں میں بھی فضیلت جسے حاصل ہے وہ تجارت کو حاصل ہے۔ تو شریعت مطہرہ نے انسان کو زندگی گزارنے کے لیے جو ذریعہ معاش بنایا ہے، اس کو جو طریقہ دیا ہے وہ ہے بیع کا، یعنی کاروبار کا، لین دین کا۔ ایک چیز دے، ایک لے، دوسری چیز کیا کرے جو ہے نا دے۔ تو یہ لین دین کو، بیع کو، کاروبار کو، خرید و فروخت کو جو ہے نا یہ اسلام نے کیا کیا ہے وہ طریقہ بنایا ہے۔ اگرچہ کہ کاروبار کا طریقہ ایک سود کا بھی ہے، ایک کاروبار کا بھی ہے، ایک سود بھی ہے، ایک کاروبار بھی ہے، لیکن اسلامی نظام نے جو ہے نا کاروبار کو پسند فرمایا، اور اسلامی نظام معیشت کی بنیاد کاروبار پر رکھی۔ اور دنیا کی دیگر قوموں نے، یہود و نصارہ نے جو ہے نا اپنی مال کو کمانے اور اس کو بڑھانے کا ذریعہ جو ہے نا سود کو بنایا۔ عالمی نظام میں غیر اسلامی جو مملکتیں ہیں یا غیر اسلامی جو قومیں ہیں، انہوں نے مال کو کمانے کا، ان کا اپنا ذریعہ آمدنی انہوں نے سود کو بنایا، لیکن اسلام نے جو ہے نا بیع کو بنایا۔ بیع کے معنی خرید و فروخت کے ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں واضح طور پر فرمایا، احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ جو ہے نا اللہ نے بیع کو یعنی کاروبار کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ اب یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سود میں بھی فائدہ ہوتا ہے، کاروبار میں بھی فائدہ ہوتا ہے۔ تو اسی کو دیکھ کر کفار و مشرکین نے ایک سود کے خلاف جو ہے نا اپنی ایک دلیل پیش کی تھی کہ انما البیع مثل الربا، کہ جو ہے نا ارے آپ سود کو حرام قرار دے رہے ہیں، آپ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سود کو حرام قرار دے رہے ہیں۔ سود اور کاروبار میں کیا فرق ہے؟ سود میں بھی فائدہ ہوتا ہے، کاروبار میں بھی آپ فائدہ لیتے ہیں۔ 10 روپے کی چیز بیچ کر 20 روپے لیتے ہیں، آپ 15 روپے لیتے ہیں، اس میں بھی فائدہ ہے، اس میں بھی فائدہ ہے، دونوں میں کیا فرق ہے؟ تو اسلام نے بتلایا کہ کاروبار میں نفع بھی ہوتا ہے، نقصان بھی ہوتا ہے۔ کاروبار میں نفع کا پہلو بھی ہوتا ہے، نقصان کا پہلو بھی ہوتا ہے۔ اور کاروبار میں کیا ہوتا ہے؟ غریب امیر بن سکتا ہے، غریب کو امیر بننے کا موقع ہوتا ہے، اور امیر کو امیر تر بننے کا جو ہے نا امیر تر بننے کا موقع ہوتا ہے۔ لیکن سود میں نقصان کا کوئی وہاں شائبہ نہیں ہوتا، وہاں فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے، اور وہاں جو ہے نا غریب غریب ہی بنتا چلا جاتا ہے اور امیر امیر ہی ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو یہاں انسانی مساوات نہیں ہے، ایک تو جو ہے نا کا گلا گھوٹا جا رہا ہے اور ایک دوسرے کے گلے پر جو ہے نا قدم رکھ کر آگے ترقی کر رہا ہے۔ یہ انسانیت کے ساتھ انصاف اور برابری اور عدل و مساوات نہیں ہے، بلکہ تجارت میں عدل و مساوات ہے۔ جو محنت کرے، جو جد و جہد کرے، جو اپنے عقل کو استعمال کرے، آج غریب ہے کل امیر بن جائے گا، آج لکھپتی ہے تو کل کروڑ پتی بن جائے گا۔ تو لہذا عزیزان محترم، تو بیع کو شریعت نے مقرر کیا اور کاروبار کو کرنے کا جو ہے نا حکم دیا گیا، اور لہذا کاروبار میں جو ہے نا آپ کو تجارت بھی آتی ہے، کاروبار میں آپ کو زراعت بھی آتی ہے، اور کاروبار میں جو ہے نا آپ کو کیا ہے مزدوری بھی آتی ہے۔ اس کی ہر ایک کی میں تھوڑی سی مختصر تشریح آپ کے سامنے جو ہے نا آگے کروں گا۔ تو الغرض عزیزان محترم، جب ہم دنیا میں آئے ہیں تو پھر ہمیں زندگی ذریعہ معاش اختیار کرنا ضروری ہے، اور مال و دولت حلال اور جائز طریقے سے کمانا ضروری ہے، اور کچھ حد تک اپنے پاس مال و دولت رکھنا یہ بھی ضروری ہے۔ سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تابعی ہیں، جلیل القدر محدث بھی ہیں، سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سابقہ دور میں، یعنی ہمارے اسلاف کے پرانے دور میں، مال کو جمع کرنا معیوب اور برا سمجھا جاتا تھا۔ سابقہ دور میں آپ دیکھیں، آپ کے باپ دادا آج سے 100 سال پہلے جائیں، بڑے لوگ جو ہے نا کئیوں جائیدادیں خرید سکتے تھے، کئی زمینات خرید سکتے تھے، لیکن ان لوگوں نے جمانے کی طرف، مال کو جمانے کی طرف، جائیداد بنانے کی طرف توجہ نہیں دی۔ زیادہ دور کی بات نہیں کروں، 100-200 سال پہلے چلے جائیے، 100-200 سال پہلے چلے جائیے۔ میرے اور آپ کے آبا و اجداد میں ایسی مثالیں ملیں گی کہ اس زمانے میں کوئی جائیداد اگر وہ خرید کر رکھتے تو آج کروڑوں اربوں میں جائیداد ہوتی تھی۔ تو وہاں جمانے کا تصور نہیں تھا، تو لہذا وہاں پر کمانے کا جو بھی ہے کما لیے، جو بھی ہے زندگی گزار لیے، کھا لیے، ہو گیا، سادی سیدھی زندگی گزارتے تھے، چلے جاتے تھے۔ تو لہذا آج بھی بڑے لوگ موجود ہیں، نہ وہاں کھوپرا خشخش کی ضرورت تھی، نہ گرم مسالے کی ضرورت تھی، نہ سویا ساس، نہ وہ ساس، نہ یہ ساس، نہ یہ میٹھا، نہ وہ میٹھا، وہ سب کچھ بھی نہیں تھا۔ بڑی مشکل سے گھر میں کیا ہوتا تھا، کبھی کوئی مہمان آتا تو دیسی مرغی کٹتی تھی، بکرے کا گوشت بھی ہفتے میں 1 دن ملتا تھا۔ یہ ہے نہیں ہے، بڑے لوگ جو ہم بیٹھے ہوئے وہ دیکھتے ہیں، اور جو ہے نا اکثر دال کھٹا یا چٹنی ترکاری وغیرہ ہوتی تھی، باضابطہ ترکاری لانے کا بھی نظام نہیں تھا۔ ہاں یہ ہوتا تھا کہ گھر کے قریب میں گاؤں میں کوئی تالاب ہے تو جاتے تھے، مچھلی پکڑ کے لاتے تھے، لا کر وہ گھر میں سالن بن جاتا تھا اس کا۔ تو یہ اس وقت نہ گیس سلنڈر تھا، نہ سیل فون تھا، نہ ضروریات زندگی اتنی وسیع تھی۔ تو بہرحال میں یہ بتانا اس لیے چاہ رہا ہوں
کہ حضرت سفیان ثوری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے اسلاف کے پاس کسی مال کو جمع کرنا یہ معیوب سمجھا جاتا تھا، لیکن آج کے زمانے میں مال کو ذرا جائز طریقے سے مال کو جمع کرنا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے. بتا رہے ہیں ضروری ہے. کیوں ضروری ہے؟ پہلے والوں کے لیے ضروری کیوں نہیں تھا، آج کے والوں کے لیے ضروری کیوں ہے؟ پہلے میں یہ بتاتا ہوں آج والوں کے لیے ضروری کیوں ہے، اس کے بعد پہلے والوں کا خود بخود آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. تو آج والوں کے لیے مال کو جمع کرنا، کچھ بینک بیلنس رکھنا، کچھ یہ رکھنا ضروری جو ہے نا اس لیے ہے سب سے پہلی بات کہ اگر آپ کے پاس مال نہ ہو تو دنیا آپ کو اپنا غلام بنا لے گی. ہر کوئی آپ سے غلامی کروانے کی کوشش کرے گا، آپ کی سماج میں کوئی عزت نہیں رہے گی، آپ کو کوئی عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا، اور آپ کو جو ہے نا کوئی اچھے اونچے مقام سے نہیں دیکھے گا. اپنے ساتھ بٹھانا یا آپ سے گفتگو کرنا کوئی پسند جو ہے نا نہیں کرے گا. ہر ایک آپ کو جو ہے نا ایک مزدور کے طور پر آپ کو استعمال کرنا، آپ سے جو ہے نا کام لینے کا ہی سوچے گا، لیکن کہیں آپ کی عزت نہیں ہوگی. یہی وجہ ہے کہ غالباً ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد گرامی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ المال والعلم یستران کل عیب والفقر والجہل یفشیان کل عیب، کہ مال اور علم جو ہے نا، مال اور علم ہر عیب کو چھپا دیتا ہے. مال اور علم ہر عیب کو کیا کر دیتا ہے، جو ہے نا چھپا دیتا ہے. اور جو ہے نا غربت، فقر و فاقہ اور تنگدستی اور جہالت ہر عیب کو کیا کر دیتی ہے، ظاہر کر دیتی ہے. ایک غریب اگر کوئی گناہ کرتا ہے، کوئی چھوٹا سا غلطی کرتا ہے تو ہر کوئی اسے بولتا ہے، لیکن ایک کروڑ پتی ہزاروں روپے غبن کر لیتا ہے لیکن کوئی اسے بولنے والا ہے نہیں ہے دنیا میں. ہاں، ایک بہت بڑا عالم ہے، علامہ ہے، وہ کوئی غلطی کرتا ہے تو کوئی اس کو جو ہے نا ایک بڑے مقتدیٰ زمانہ ہے، وہ غلطی کرتا ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں، اس کی غلطی کی طرف نظر نہیں کرتے. اور جو ہے نا ایک جاہل ہوتا ہے، وہی غلطی کرتا ہے تو اس کو ہر کوئی بولنے والا ہو جاتا ہے. تو لہذا سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں رہو تو کچھ مال کا ذخیرہ بھی رکھو آج کے لحاظ سے، کیونکہ سب سے پہلے آج اگر کوئی بھی آپ کے پاس مال نہیں رہے گا تو دنیا آپ کو ایک نوکر سے زیادہ اہمیت جو ہے نا نہیں دے گی، اور آپ سے ہمیشہ مزدوری ہی کی توقع رکھے گی، کوئی اچھی توقع نہیں رکھے گی. پہلی بات یہ. دوسری بات یہ حدیث شریف ہے کہ عسیٰ کاد الفقر ان یکون کفرا، کہ دیکھو قریب ہے کہ تنگدستی انسان کو کفر تک پہنچا دے. انسان کے پاس پیسہ اور مال و دولت نہیں رہتا، تنگدستی اور فقیری آتی ہے تو انسان کبھی کبھار اپنی عزت اور عصمت تو بیچ دیتا ہے، کبھی ایمان بھی بیچ دیتا ہے، کبھی ایمان بھی بیچ دیتا ہے. آپ دنیا کی بہت سی مثالوں کو آپ دیکھیے کہ جو ہے نا بہت سے لوگ پیسے کی خاطر گمراہ فرقوں میں چلے جا رہے ہیں. وہاں مال ہے، دولت ہے، تجارت ہے، وہاں دنیاوی فوائد کو دیکھ کر بہت سے لوگ جو ہے نا اہل سنت سے نکل کر گمراہ فرقوں میں چلے جا رہے ہیں، کیونکہ دنیا کے فائدے کی خاطر. اسی طرح آپ دیکھیں جتنی بھی سلم بستیاں ہیں وہ عیسائی مشتری کام کر رہی ہے کہ مسلمانوں کو قرضہ دے کر مذہب تبدیل کرا رہے ہیں، مالی دولت اعتبار سے مدد کر کے کیا کر رہے ہیں، مذہب کیا کر رہے ہیں، تبدیل کر رہے ہیں. کم ہی صحیح لیکن مسلمان جو ہے نا پیسے کی خاطر جو ہے نا دینداری، اسلامی احکامات سب کچھ کیا کرتے ہیں، ترک کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو لہذا یہ دو چیزیں ہیں، اگر آپ کے پاس مال نہ رہو تو دنیا آپ کے جو ہے نا نوکر سے زیادہ آپ کو عزت نہیں دے گی. دوسرا یہ کہ یہ تنگدستی، فقر و فاقہ آپ کے ایمان بیچنے کا بھی ذریعہ بن سکتا ہے اور آپ کے ایمان میں خلل پیدا کرنے کا بھی ذریعہ بن سکتا ہے. یہ سفیان ثوری فرماتے ہیں. تو پھر پہلے زمانے میں یہ چیزیں جمع کرنا معیوب کیوں سمجھا جاتا تھا؟ اس لیے سمجھا جاتا تھا کہ اس وقت زمانہ الگ تھا، وہاں لوگوں میں زہد و تقویٰ زیادہ تھا. دنیا کی تنگدستی انہیں ایمان بیچنے پر مجبور نہیں کرتی تھی. ان کے پاس ایمان اتنا عزیز تھا کہ دنیا کی دولت سے زیادہ ان کے پاس ایمان عزیز تھا. اسی لیے وہاں مال جمع کرنا یہ معیوب سمجھا جاتا تھا. اور اس وقت کے لوگوں کے پاس جو شخصیت کی عزت کا جو معیار تھا، کسی کو عزت دینا، اہمیت دینے کا معیار جو تھا وہ تقویٰ تھا، دینداری تھی. اس وقت کے بادشاہ بھی دیندار لوگوں کو جو ہے نا اہمیت دیا کرتے تھے، اس وقت کے مالدار لوگ بھی دینداروں کو عزت دیا کرتے تھے. وہاں غریب کو مزدور کی نظر سے دیکھنے کا تصور نہیں تھا. وہاں جو ہے نا عزت کا معیار تقویٰ، طہارت اور دینداری تھی. تو لہذا وہاں جمع کرنا معیوب تھا، یہاں جمع کرنا ضروری ہے. سمجھ میں آ گئی بات آپ کو؟ تو لہذا عزیزان محترم، تو اس دنیا میں انسان کا کچھ نہ کچھ مال و دولت جمع کرنا جائز طریقے سے، حلال طریقے سے ضروری ہے. کیونکہ اس زمانے میں مثال یہ تو ایک سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہوگی. اب ہماری بات ایک کیا کر لیں، ہمارے حالات کے لحاظ سے دیکھیں. اچانک کے زمانے میں حالات ایسے ہو گئے، صحتیں ایسی ہو گئی، اچانک کسی کو دل کا دورہ پڑ گیا، طبیعت خراب ہو گئی گھر میں کسی کی، تو پھر کہاں جائیں گے؟ پیسہ نہیں رہے گا، سیدھا قرض. بچے کی طبیعت خراب ہو گئی، آج معمولی بخار بھی آ گیا تو 500 روپے کی نوٹ خود آسانی سے کیا ہو جا رہی ہے، بچے کو لے گئے تو ختم. ڈاکٹر صاحب کیا کرتے ہیں، ان کی فیس 100 150 200 ہو گئی. پھر اگر خدا نہ خواستہ اگر ان کا رحم آ گیا تو صرف گولیوں پہ کام چلتا، ورنہ اگر ان کو رحم نہیں آیا تو پھر جو ہے نا ٹیسٹا بھی آ جاتے ساتھ میں. اب جو ہے نا پھر اب دیکھیے ٹیسٹا یہ ٹیسٹ وہ ٹیسٹ یہ ٹیسٹ نکالے تھے، غریب کی جو ہے نا مہینے کی مزدوری چلی جاتی. تو بہرحال عزیزان محترم، حالات ایسے ہیں کہ انسان کے لیے اس زمانے میں
جمع کرنا معیوب نہیں ہے۔ اس کی وجوہات کیا ہے میں نے آپ کو کیا ہے بتائی ہے حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق۔ تو بہرحال آئیے، تو اصلاح انسان کو اس دنیا میں کوئی نہ کوئی بیکاری جو ہے نا پسندیدہ نہیں ہے، کسی بھی زمانے میں پسندیدہ نہیں رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا دینے والا میں ہوں، دینا میرا کام ہے، لیکن جستجو کرنا، جد و جہد کرنا یہ تیرا کام ہے۔ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے رکھ کر بیٹھنا یہ میرا اصول نہیں ہے اور یہ نہ میرا یہ حکم ہے۔ اگر واقعی بیٹھنا ہوتا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تجارت نہ کرتے۔ سرکار سے بڑھ کر خدا کے پاس کوئی محبوب نہیں ہے، لیکن سرکار بھی تجارت کرتے تھے، سرکار بھی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے اونٹ چرا کر اس سے حاصل ہونے والی مزدوری سے اپنا پیٹ بھرا کرتے تھے۔ خلیفہ وقت پہ دنیا کا وزیر اعظم ہے، امیر المومنین ہے، خلیفہ ہے، پوسٹ پر ہے، وزیر اعظم کے پوسٹ پر۔ کمائی کیا ہے؟ خلافت میں سے نہیں، خلیفہ ہونے کا زور نہیں، بلکہ اونٹوں کے لیے گھاس کاٹ کر لاتے تھے، گھاس بیچ کر ذریعہ معاش اختیار کرتے تھے۔ تو الغرض عزیزان محترم، تو بتلانا یہ مقصود ہے کہ یہ بیکاری بڑی بیماری جیسا ہمارے پاس بولتے ہیں، یہ شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے، اور شریعت میں یہ بھی پسندیدہ نہیں ہے کہ آ گئے تو پورا خرچ کر لو اور پھر دیکھیں گے کل کا مالک اللہ ہے، یہ بھی چیز غلط ہے۔ تو لہذا کمائے، اللہ نے کچھ دیا ہے دولت تو کچھ خرچ بھی کیجئے، کچھ ذخیرہ بھی کیجئے، کچھ خرچ بھی کیجئے، کچھ ذخیرہ بھی کیجئے۔ آخر میں اگر جو ہے نا، آپ تو میرے سے زیادہ تجربے کار ہیں، تجربہ رکھتے ہیں دنیا کا، لیکن اگر میں شریعت کے اصولوں کے پیش نظر انسان کو اپنی آمدنی کے کتنے حصے کرنے چاہیے، کیسے کرنے چاہیے، میں انشاءاللہ آخر میں وقت رہا تو میں آپ کو وہ بھی بتا دوں گا شریعت کے احکامات کے تحت۔ دلائل تو میں نہیں دے سکتا کیونکہ وقت نہیں ہے، مختصر طور پر آپ کے سامنے بتلاؤں گا۔ خیر سن لیجیے، اب انسان اپنی آمدنی کے 5 حصے کرے۔ انسان اپنی آمدنی کے جو ہے نا 5، یہ پورے شریعت کے احادیث اور قرآن اور شرعی اصولوں کے تحت میں یہ بتا رہا ہوں، دلائل میں چونکہ آپ کو نہیں بتا رہا ہوں وقت کے لحاظ سے۔ انسان کو اپنی آمدنی کے 5 حصے کرنے چاہیے۔ ایک حصہ اپنے اہل و عیال کی ضروریات کے لیے، اس میں گھر کا اناج بھی آ گیا، سودا بھی آ گئی، ترکاری بھی آ گئی، بچوں کی اسکول کی فیس بھی آ گئی، اور جو ہے نا وہ بچوں کی عید برات کے موقع پر کپڑے، بیوی کے جو ہے نا ضروریات وغیرہ جو بھی ہیں، وہ نفقہ، بیوی کا نفقہ ہے وغیرہ وغیرہ، ضروریات زندگی۔ 5 حصے بتا رہا ہوں میں، فیصد نہیں بتا رہا ہوں، آپ اپنی آمدنی کے لحاظ سے اس کو کیا کر لیجئے، آپ اس کو یہ کر لیجئے، ٹھیک ہے۔ تو لہذا 5 حصے انسان اپنی آمدنی کے کرے، اپنی آمدنی کے لحاظ سے، اپنی ضروریات کے لحاظ سے، جیسے جائے جو حصہ جتنا بڑھانا چاہتا ہے بڑھا لے، جتنا چھوٹا رکھنا چاہتا ہے وہ چھوٹا رکھ لے، اس کی مرضی کی بات ہے۔ تو لہذا 5 حصے اپنی ضروریات کے لیے کرے۔ پہلا حصہ جو ہے نا کیا کرے، وہ اپنے گھریلو اخراجات کے لیے، پہلا حصہ اپنے گھریلو اخراجات کے لیے، اور دوسرا حصہ جو اس کا ہوتا ہے وہ شرعی ذمہ داریاں پورا کرنے کے لیے، زکوٰۃ ہے، فطرہ ہے، قربانی ہے، تو یہ شرعی ذمہ داریوں کی تکمیل کے لیے دوسرا حصہ۔ اور تیسرا حصہ جو ہے نا وہ اپنی زندگی کی آخری دنوں کے لیے جمع کر کے رکھے۔ بعض ماں باپ کیا ہوتے ہیں، محبت میں اولاد کو پوری جائیداد نام پہ کر دیتے ہیں، اور اولاد کیا کرتی ہے، جائیداد لینے کے بعد کیا ہوتی ہے، ماں باپ کو چھوڑ دیتی ہے، شریعت کی مصلحت کے خلاف بتلاتی ہے۔ تو تیسرا کیا ہے، اپنی زندگی کی آخری ضروریات کے لیے کیا کرے، وہ رکھیں۔ اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو اولاد جھک کے خود بخود آتی، نہیں بھی آئے تو آج کل کھانے آئے زومیٹو مار دو، ختم آیا تھا زومیٹو والا، پیسے دے دو میڈیکل سروس آپ کو آ جاتی۔ اگر آپ کی دیکھ بھال ہے، کیئر ٹیکر کی ضرورت ہے، پیسے دے دو نرس آ جاتی ہے، اب یہ آتا ہے۔ آج تو آن لائن اگر آپ پیمنٹ کرتے ہیں تو ڈاکٹر بھی کیا ہے آپ کو آن لائن کیا کر رہے ہیں، آپ سے سروس دے رہے ہیں۔ پیسہ ہے تو ہر چیز آپ کے لیے ممکن ہے، ہر صفائی کرنے والے سے لے کر، کھانے سے لے کر، دوائی سے لے کر، ہر چیز کیا کر سکتی ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ تو لہذا آخری عمر میں آپ کو ایک بات بتلا رہا ہوں، اولاد کی محبت میں آ کر دیجیے، ان کو نہیں بول رہا ہوں، لیکن اپنے لیے بھی کچھ رکھیے، بعد میں یہ کام آنے والے نہیں ہے، سمجھے۔ یہ بیوی، یہ ٹی وی بہت خطرناک چیزیں ہیں، ہر کوئی ویسے نہیں ہوتی، یہ بھی ذہن میں رکھیے آپ۔ تو بہرحال تو یہ تیسری چیز، پہلا کیا بتایا میں، اپنے ضروریات کی تکمیل کے لیے کچھ پیسہ رقم جمع رکھیے، اور دوسرا اپنے جو ہے نا زکوٰۃ، فطرہ، صدقہ وغیرہ کے لیے کچھ کیا کیجیے، رقم رکھیے، سال میں تھوڑے تھوڑے ماہانہ رکھیے آپ، جو ہے نا زکوٰۃ، فطرہ وغیرہ۔ یا رمضان میں جو ہے نا آپ کو محنت مشقت کرنے والے آپ ہیں تو رمضان میں کیا کرنا پڑتا ہے، تھوڑا سا کام کم کیجیے، روزے کا اہتمام کیجیے، اور یہ رقم اس وقت بھی آپ کو کام آئے گی، دین کے حوالے سے جو رکھیں گے آپ۔ تیسری جو رکھیں گے، اپنی عمر کے آخری حصے کے لیے رکھیے، عمر کے آخری حصے کے لیے رکھیے۔ چوتھی رقم یہ جمع کیجئے کہ حدیث میں یہ بھی منع ہے کہ آپ دنیا سے چلا جائیں اور آپ کی اولاد لوگوں کے سامنے بھیک مانگتی رہے، تو اولاد کے لیے بھی کچھ رکھ کر جائیے، یہ چوتھی بات ہے۔ پانچویں بات، اپنی فیملی لے کے انٹرٹینمنٹ کے لیے بھی کچھ رکھیے۔ انٹرٹینمنٹ کا مطلب فلم دکھانا، وہ دکھانا نہیں، بلکہ انہیں جو ہے نا سیر و تفریح بھی سال میں 1 مرتبہ کرائیے۔ قرآن میں 8 جگہ حکم ہے سیر و تفریح کا۔ اس سے
ایک تو کیا ہوتا ہے آپ کی اہلیہ کی شکایت بھی نہیں ہوتی، کہیں بھی نہیں لے جاتے، بیچاری گھر میں بیٹھ کر جو ہے نا وہی گھر میں کیا چولہے گھر سے دیوان خانے سے حال سے جو ہے نا پھر بیڈ روم، یہ پورا اس کا پورا دائرہ اتنا ہی ہوتا ہے. تو لہٰذا کبھی اس کو تفریح بھی کرائیے، کبھی اولاد کو بھی تفریح کرائیے. گرما کی تعطیلات ہے اپنی استطاعت کے لحاظ سے، اس سے اولاد کو دنیا کی دیگر تہذیبیں دیکھنے کا موقع ملے گا اور تجربہ بھی ہوگا اور اس سے ایک بہتر صحت پر بھی بہتر کیا کرے گا، اثر پڑے گا. تو یہ 5 چیزیں جو ہیں میں یہ شرعی اصول کے طور پر بتا رہا ہوں میں آپ کو. تو یہ چیزیں آپ اپنی آمدنی کا ذریعہ بنائیے. ممکن ہے آپ میرے سے بہتر جانتے ہوں گے، اس میں سے لوگ موجود ہیں، لیکن ضمناً آ گیا ہے تو میں نے بات رکھی ہے. تو پہلی ضروریات زندگی کی تکمیل، دوسرا شرعی ضروریات کی تکمیل، تیسرا آخری عمر کے لیے، چوتھا مرنے کے بعد اولاد کو بے سہارگی سے بچنے کے لیے، پانچواں بیوی بچوں کو ایک تفریح کے لیے. تفریح سے مراد کہیں آپ یہاں سے لے جا کے میوری لے جائیے، ایک الگ بات ہے، آپ کی استطاعت کے لحاظ سے میں بات بتا رہا ہوں. یہ سب جو ہے نا یہ آپ اس کا انتظام مت کریے. تو بہرحال عزیزان محترم، ضمناً میں نے آپ کو اپنی آمدنی کے ذرائع جو ہے نا کیسے ہونے چاہیے میں نے آپ کو بتلا دیا ہے. اب آپ اور اس کے علاوہ اور بھی بنا سکتے ہیں اور آپ اس سے زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں. میں ایک عام انداز میں آپ کے سامنے یہ 5 چیزوں میں نے کیا کیا ہے، رکھا ہے. تو بہرحال تو عزیزان محترم، تو ضروری ہے انسان کے لیے کہ وہ دنیا میں بیکاری کی روش کو اختیار نہ کرے بلکہ ذریعہ معاش کو اختیار کرے. یہ اصول شریعت ہے کہ بندہ کیا کرے، کوشش کرے، اور دینے والا اللہ تعالیٰ ہے. تو بندہ جو اصول معاش اختیار کرتا ہے، ذرائع جو معاش آمدنی کے جو ذریعے اختیار کرتا ہے، اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. ایک ہے تجارت، دوسرا ہے زراعت، اور تیسرا ہے مزدوری. تجارت کو ان تینوں میں سب سے زیادہ فضیلت تجارت کو حاصل ہے، کیونکہ تجارت کی فضیلت سب میں زیادہ ہے. ایک تو وجہ یہ ہے کہ اللہ نے قرآن کریم میں اپنا تعارف تاجر کی حیثیت سے فرمایا ہے. اللہ نے قرآن کریم میں اپنا تعارف تاجر کی حیثیت سے فرمایا. کیسے؟ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ نے مومنین کی جان اور مال کو خرید لیا ہے جنت کے بدلے میں. تو اللہ خریدار ہوا، مومن بیچنے والا ہوا، اور قیمت جو ہوئی وہ جنت ہے، اور جو چیز بیچی گئی وہ مومنین کی جان و مال ہے. تو اللہ خریدار ہوا. تو اللہ نے اپنا تعارف جو ہے نا تاجر کی حیثیت سے فرمایا ہے. تو لہذا اس حیثیت سے بھی تجارت کو فضیلت حاصل ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تجارت کا پیشہ اختیار فرمایا ہے، اور اکثر صحابہ اکرام نے بھی تجارت کا جو ہے نا پیشہ اختیار فرمایا ہے. تو اس حیثیت سے بھی تجارت کو فضیلت حاصل ہے. اور حدیث شریف میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، کہ سچا اور امانت دار تاجر کل قیامت کے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ التاجر الصدوق تحت ظل العرش یوم القیامہ، کہ جو ہے نا جب قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، سورج پوری گرمی کے ساتھ، پوری آب و تاب کے ساتھ ہوگا، لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، ویسے وقت میں جو امانت دار تاجر ہوگا وہ عرش الہی کے سائے میں ہوگا. تو لہذا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تاجر کی فضیلت بیان کرتے ہوئے یہ بیان فرمایا. اور بہترین تاجر کے لیے کیا چیزیں ہونی چاہیے یہ بات بھی ذہن میں رکھے. تاجر کا جس کی تجارت سب میں بہترین تاجر وہ ہے، اور جس میں صرف کی بہترین تجارت کی کمائی اور پاکیزہ کمائی کیا کے لیے، بہترین تاجر کے لیے کیا چیزیں ہونی چاہیے کامیاب تاجر کے لیے، شرعی اصول کیا ہیں، تجارت کے بنیادی اصول کیا ہیں. تو سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ آپ تجارت شروع کرنے سے پہلے یہ جان لیں کہ وہ تجارت جائز ہے یا نہیں. کسی عالم سے مشورہ کریں کہ مولانا میں یہ تجارت کرنا چاہتا ہوں، جائز ہے یا نہیں. ہمارے پاس کیا سوچتے ہیں، بلکہ بولے تو ارے گئے تو مولانا نہیں بولے تو پھر چھوٹ جاتی نا تجارت، کر لو کوشش کر لو. تو لہذا میرے پاس چند نوجوان آئے تھے کہ بول رہے تھے کہ مصعب بینک میں جو ہے نا سود وغیرہ کا وہ رہتا، ہم اس میں نوکری کرنا ہے نہیں کرنا. تو بڑی خوشی ہوئی نوجوانوں کو دیکھ کر مجھے کہ کم از کم حرام کا جو ہے نا حرام و حلال کی اتنی جو ہے نا فکر ہے وہ لوگ. تو سب سے پہلا کیا ہے، کوئی بھی کاروبار آپ شروع کریں یا کوئی بھی نوکری شروع کریں تو ایک رزق دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، رزق دینے والی نوکری نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں. وہ چھوٹ جائے تو کوئی اور جگہ سے، اگر خدا نہ خواستہ آپ حرام کا کاروبار، حرام کی نوکری شروع کر دیے، زندگی بھر جو غذا کھلائیں گے آپ، نہ آپ کی عبادتیں مقبول، نہ آپ کی دعائیں مقبول، نہ آپ کی اولاد فرما بردار، نہ آپ کی بیوی فرما بردار، نہ گھر میں سکون، نہ برکت، نہ چین، سب غارت ہو جائیں گے. آپ کی ابتدائی ایک غلطی وہ آپ کی زندگی اور دنیا و آخرت کی بربادی کا سبب بن سکتی ہے. تو لہذا سب سے پہلے آپ کوئی بھی تجارت شروع کرنا ہے تو تجارت شروع کرنے سے پہلے کسی عالم دین سے مشورہ لیجئے کہ میں یہ تجارت کرنا چاہتا ہوں، کیا شرعی اصول کے لحاظ سے یہ تجارت صحیح ہے یا نہیں ہے. پھر دوسری چیز میں آپ کو بتا رہا ہوں جس کو تجارت کی آپ روح بھی کہہ سکتے ہیں. تجارت سے مقصود آپ کا کیا ہوتا ہے، کیوں تجارت آپ کیوں کرتے ہیں؟ دنیا میں آپ کی پوزیشن بہتر ہو، میرے بیوی بچوں کی ضروریات کی تکمیل ہو، اچھا گھر ہو، اچھا مکان ہو، اچھی زندگی ہو، بہتر لائف اسٹائل ہو، اور اچھی جو ہے نا پوزیشن دنیا میں گزارے. تو تجارت میں ایک تصور دنیا کا ہوتا ہے، لیکن اس میں آخرت کا تصور غالب رکھے.
معاش میں دنیا کا تصور ہوتا ہے تو معاش میں معاد یعنی آخرت کا تصور غالب رکھے. تجارت میں دو تصور ہوتے ہیں، ایک آخرت کا ایک دنیا کا. جب دنیا کا تصور غالب ہو جاتا ہے، کسی کا مخصوص صرف دنیا کا معنی ہوتا ہے، تو حلال کی تمیز نہیں ہوتی، حرام کی تمیز نہیں ہوتی، کہاں سے آ رہا ہے یہ تمیز نہیں ہوتی، کدھر جا رہا ہے یہ تمیز نہیں ہوتی. ہمیشہ تاجر کے پیش نظر یہ ہونا چاہیے کہ جو ہے نا مجھے آخرت میں اللہ کے پاس جواب دینا ہے، میری تجارت میرے لیے آخرت کے لیے مددگار اور معاون ثابت ہو، آخرت کے لیے مواخذے کا سبب ثابت نہ ہو. تو تجارت میں جب دنیا کا تصور غالب ہوتا ہے تو آخرت برباد ہو جاتی ہے. جب آخرت کا تصور غالب ہوتا ہے تو وہ تاجر نہ دھوکہ دیتا ہے، نہ جو ہے نا چونا لگاتا ہے، نہ عیب جو ہے نا عیبدار چیز دیتا ہے. بہرحال کوئی بھی غلط کام کیا کرتا ہے، نہیں کرتا. تو وہ دنیا کا آخرت کا تصور جس تجارت میں ہوتا ہے وہ دنیا کی بھی کامیابی کا ذریعہ ہے، آخرت کی بھی کامیابی کا ذریعہ ہے. وہ اس طرح کہ آپ کے گھر میں بھی خیر و برکت ہوتی ہے، اہل و عیال میں بھی خیر و برکت ہوتی ہے، اولاد اور بیوی کو اللہ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور خوشی کا ذریعہ بناتا ہے، اور گھر میں طبیعتیں بھی خراب نہیں ہوتی، اور ہمیشہ خیر و برکت اور سکون آپ کو نصیب ہوتا ہے. پھر عبادتوں میں بھی لذت آتی ہے، روح میں بھی پاکیزگی آتی ہے، اور دل بھی نورانیت سے معمور ہو جاتا ہے. تو لہذا بتانا دوسرا اصول کیا بتایا؟ پہلا، کاروبار کرنے سے پہلے کسی عالم دین سے مشورہ لے. اور پھر دوسرا یہ کہ آخرت کا تصور تجارت میں ضرور رکھیں. آخرت کا تصور نہیں تو پھر وہ تجارت آپ کی بربادی کا سبب بن سکتی ہے. پھر تیسری چیز تجارت میں جو آپ کو رکھنا ہے، ایک امانت دار تاجر بننا ہے. ایک امانت دار تاجر بننا ہے. جو چیز جس لیول کی ہے، چیز میں عیب ہے چھپا کے بیچ دے رہے، چیز میں عیب ہے اچھی ہے بول کے بیچ دے رہے، یا چیز 4 آنے کی ہے 12 آنے کی بول کے بیچ رہے ہیں، نان برانڈڈ ہے برانڈڈ بول کے کیا کر رہے ہیں آپ، بیچ دے رہے ہیں. تو یہ دھوکہ، یہ امانت آپ کے اندر امانت داری تجارت میں ہونا ضروری ہے. یہ تیسری چیز ہے، یہ جو ہے نا تیسری چیز ہے. تو یہ تیسری چیز امانت داری. پہلا علماء سے مشورہ، دوسرا آخرت کا تصور غالب ہو، تیسرا جو ہے نا امانت داری آپ کے اندر ہونی چاہیے. امانت داری، عیب سامان کے عیب کو نہ چھپائیں، جھوٹ مت بولیں، دھوکہ نہ دیں، اور جو ہے نا چونا نہ لگائیں سامنے والے کو، اور جو ہے نا یہ وغیرہ وغیرہ. اور تیسری چیز یہ ہو گئی. چوتھی چیز جو ہے نا آپ کے لیے جو ضروری ہے وہ امانت داری تو ہو گئی. چوتھی چیز عام طور پر آج بھی ہمارے اندر پائی جاتی ہے، کسی سے سامان خریدیں تو قیمت کو کم کرنے کے لیے وہ چیز کو عیبدار نہ کریں. اگر کوئی ہمارے پاس عام طور پر کیا ہوتا ہے، کسی سے کوئی چیز خرید رہے ہیں تو قیمت کو کم کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں، اس چیز کے کیا ہے عیب گنانا شروع کر دیتے ہیں. موٹر لائن کی زبان میں بات کروں میں، اگر میں کوئی کار بیچنے کے لیے میں جاؤں، ایک کار میں بیچنے کے لیے جاؤں، اب میں بول رہا ہوں 1 لاکھ میں وہ کار ہے، سامنے والے صاحب کیا بولتے ہیں بولے تو نہیں مول صاحب 1 لاکھ کا اس کا ماڈل اونچا نہیں ہے، اس کے جو ہے نا ٹائراں چلے گئے ہیں، انجن میں کام ہے، اس میں کام ہے، اس میں کام ہے، باش پمپ میں کام ہے، فلاں میں کام ہے، وہ کام ہے، اس کے عیبہ بتاتے. مقصود کیا ہوتا؟ ریٹ کیا کرنا ہے، گرانا. یہ شریعت میں یہ اصول پسندیدہ نہیں ہے. آپ کو 1 لاکھ روپے میں مہنگی دکھ رہی، سمجھ میں نہیں آ رہی، ٹھیک ہے بھائی، نہیں میں 1 لاکھ میں نہیں لے سکتا، 75,000 میں یا 50,000 میں جو بھی ہے دینا ہے تو دو، نہیں تو کوئی بات نہیں. اگر وہ بیچنے کا ضرورت مند ہے تو برابر دے گا، ورنہ نہیں ہے تو پھر آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے. غیر ضروری جو ہے نا کسی کے عیب کو، کسی کے قیمت کو گرانے کے لیے یہ غلط غیر ضروری عیوب کیا کرنا، بیان کرنا، یہ بھی شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے، تجارت کے اصول کے خلاف ہے. اور دوسرا، اپنے سامان کو بچانے کے لیے، بیچنے کے لیے ضرورت سے زیادہ تعریف کرنا. ارے بہت زبردست چیز ہے، بہت زبردست ہے، فلاں ہے، وہ برانڈڈ ہے، وہ ہے، یہ ہے، فلاں تعریف کریں. جو نہیں ہے وہ بھی تعریف کر رہے ہیں، جو نہیں ہے جو ہے نا وہ بھی تعریف کر رہے ہیں. تو میرے ساتھ ایک پرسوں واقعہ پیش آیا. ایک سفر میں جانے کا اتفاق ہوا تھا تلنگانہ سے باہر. تو وہاں پر جانے کے بعد کیا ہوا، میں ایک آم خریدنے کے لیے گیا. تو وہ آم تھے جو ہے ہمارے پاس، جو آم کا نام کیا ہے، کیسر کچھ نام ہے آم کا، کیسر ہے نام غالباً. تو کیسر نام کی آم ہے، اس کی قیمت محبوب نگر میں 50 سے 60 روپے غالباً ہے. اس نے کہا 80 روپے میں بولا بہت مہنگا بول رہے ہیں بھائی، 50-60 روپے میں ہے قیمت، دے دو 60 روپے میں دے دو بول کے. میں بولا نہیں مول صاحب آپ کو کیا معلوم، یہ دسہری ہے. یہ کیا ہے، دسہری ہے، 200 روپے کی ہے، میں آپ کو 80 روپے میں دے رہا ہوں بول کے. بولا کیا یار ہو، کیسر کو دسہری بول رہے ہیں آپ بول کے. بولا میں تو اس کو شاک ہو گیا. ارے ان للو بننے کے موقف میں نہیں ہے، عام آدمی نہیں ہے، تھوڑا بہت معلوم ہے آموں کے تعلق سے. کہاں سے ہے مول صاحب پوچھ رہا. مطلب حیدرآباد سے بول کے. بولا کیونکہ یہاں ادھر کے لوگوں کا محبوب نگر کوئی بھی نہیں پہچانتا ہے. حیدرآباد چونکہ قریب ہونے کی وجہ سے حیدرآباد کی سے آیا تو وہاں حیدرآباد کو پہچانتے ہیں، یہاں محبوب نگر کا اتنا تعارف نہیں ہے. نہیں اچھا تجربہ دکھ رہا مول صاحب آپ کو آم میں بول کے ہنس رہا اس کے بعد. تو میرا بتانے کا مقصد کیا ہے، ایک چیز کو ایک بول کے کیا کر رہے ہیں معلوم ہے، بیچ رہے ہیں. سیب بیچ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، سیب بیچ رہے ہیں ڈیلیشل بول کے بیچ رہے ہیں، کشمیر کا ہے، وہ گولڈن ایپل ہے، فلاں ہے بیچ رہے، بلکہ وہ کچرا سیب رہتا.
ایسا بہرحال میں یہ کہ مخصوص طبقے پہ تاجروں کے میرے کو وہ کرنا مقصود نہیں ہے، ایک چند مثالیں بتا رہا ہوں۔ تو اپنے سامان کی ضرورت سے زیادہ کیا کیجیے تعریف کر کے بیچنا، یہ بھی تجارت کے اصول کے خلاف ہے، اور دوسرے کے سامان کا ریٹ گرانے کے لیے عیوب بیان کرنا یہ بھی تجارت کے خلاف۔ جو چیز جس لیول کی ہے اس چیز میں کیا کر دیجیے، بتا دیجیے یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، سمجھ میں آیا۔ اب ہم کیا سمجھتے ہیں معلوم ہے، نہیں کرے تو جو ہے نا بکتی کی نہیں کی، بلکہ اسباب پہ ہمارا یقین ہوتا ہے، مسبب پر بھروسہ۔ اگر میں نہیں پھراؤں گا تو نہیں بکتی ہوں گی چیز، اگر میں جھوٹ نہیں بولا یا زیادہ تعریف کرتا نہیں ویسا نہیں ہوتا۔ آج کر لیا، آج آپ ایک کو چنا لگا دیے، مگر دوسرے دن دوسرے کو نہیں لگا سکتے۔ کبھی دسہری اور کیسر کو پہچاننے والا بھی سامنے آ جاتا، ویسا بھی ہوتا۔ تو آپ ایک مرتبہ بدنام ہو گئے تو پھر اٹھنا مشکل ہے۔ الغرض عزیزان محترم، تو بے جاز سامان کی تجارت کی سامان کی تعریف کر کے بیچنا یہ بھی کیا ہے، شریعت کے اصول کے خلاف ہے۔ اور چوتھی چیز جو بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو ہے نا اگر بازار میں جب لین دین ہوتا ہے تو آپ کو کچھ دینا باقی رہتا ہے اور کچھ لینا بھی کیا ہوتا ہے، باقی رہتا ہے۔ تو اب میں چوتھی چیز اور ایک جو بتا رہا ہوں، وعدے کی پابندی، بات کی پابندی، یعنی جو مال آپ دینے کا وعدہ کیے ہیں وہی دینا، جس وقت دینے کا کیے ہیں وہی کرنا۔ یہ بات کی پابندی تو تقریباً ہمارے پاس عام طور پر ٹیکنیشینوں کے پاس تو ختم ہی ہو گئی۔ جو ٹائم بولے کبھی بھی وہ ٹائم پہ وہ چیز ہم کیا کرتے ہیں، دیتے ہی نہیں۔ ہیرس کو 4-5 لے لیتے ہیں، کئیوں سامان لے لیتے ہیں، کئیوں چیزوں کو لے لیتے ہیں، اب اس کو کیا کرتے ہیں، آدھا سر منڈا کے رکھ دیتے ہیں، اب ان پھرتے رہتا ادھر 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 ادھر، نہیں آج کل آج کل آج کل آج کل، اس کو پھرا کے اس کے چپل کھسا دیتے ہیں۔ بات کی پابندی، وعدے کی پابندی، جو کوالٹی اور جو آئٹم جو چیز آپ کو دینا ہے وہ دے، وہ جو وعدہ کیا ہے وہی دینا ہے۔ سونا مسوری بول کے موٹا چاول دے رہے ہیں، یہ ایک بول کے ایک دے رہے، کچھ ایسا۔ تو بات کی پابندی، وعدے کی پابندی بھی کیا ہے معلوم ہے، یہ ضروری ہے۔ وقت کا بھی معاملے میں ہو، جو چیز دینے والے ہیں وہی چیز کیا کرنا چاہیے، آپ کو جو ہے دینا چاہیے۔ بول رہے ہیں ایک، بات چیت ایک ہوئی، کاروبار ایک ہوا، دے رہے ہیں کیا ہے معلوم ہے، ایک۔ اور عام طور پر بقرعید کا موقع ہے اس لیے میں بیان کر رہا ہوں کہ ہمارے قریشی برادرز کے پاس یہ چیز بہت زیادہ جو ہے نا پائی جاتی ہے کہ جانور بتاتے ایک ہیں، کٹنے تک یہاں پہ یقین نہیں کر سکتے آپ کا جانور کٹے گا، بتاتے ایک، کاٹتے ایک۔ اور آج جو مصیبت آئی ہے، میں بتا رہا ہوں، آج جو مصیبت آئی ہے وہ ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے آتی ہے۔ قرآن کہتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، زمین میں جو فساد ہوتا ہے، جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، وہ تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ تو آج قربانی کے حوالے سے جو مصیبتیں آ رہی ہیں، دشمنان اسلام کی طرف سے جو پکڑ دھکڑ چل رہی ہے، اس کی ایک بنیادی وجہ ہمارے اعمال کا نتیجہ بھی ہے۔ ہمارے پاس دھوکہ دہی جو ہے نا، جانوروں کو تکلیف، جانوروں کو اذیت لا کر انہیں بھوکا رکھ رہے ہیں، کیچڑ میں رکھ رہے ہیں، پیر سڑ جا رہے ہیں، اور جانور بتا رہے ہیں ایک، دے رہے ہیں ایک۔ بات کی پابندی نہیں، بلکہ وقت کی پابندی نہیں، اپنی سہولت کے لیے نماز سے پہلے بھی جانور ذبح کر دے رہے ہیں، جو شریعت میں ذبح قربانی ہوتی ہی نہیں۔ یہ سب ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے جو وبال کی شکل میں بن رہا ہے۔ آج جو قریشی برادر جو تقریباً کاروبار چھوڑ رہے ہیں، آج جو ظالموں پر اللہ نے جو مسلط کیا ہے، وہ اپنے ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ کچھ ہماری تدبیریں بھی ہیں، غلط تدبیریں بھی ہیں، لیکن ہمارے اعمال کا نتیجہ بھی ہے۔ یاد رکھیے، ظلم ہمیشہ نہیں، ظلم کے لیے زندگی نہیں ہے، ظلم کو زندگی نہیں ہوتی، ہمیشہ انصاف کو زندگی ملتی ہے۔ ظلم کے لیے زندگی نہیں ہے۔ ہاں یہ بات اور ہے کہ ظلم ابھر کر تھوڑی چند دن کے لیے آتا ہے، لیکن اس کے لیے اختتام ہے ہی ہے۔ ظلم کی مثال دودھ کے ابال کی طرح ہے، وہ کبھی بھی جو ہے نا ختم ہو سکتا ہے، اس کے لیے بقا نہیں ہے۔ پانی کے بلبلے کی طرح ہے، وہ بلبلہ کبھی بھی پھوٹ سکتا ہے، لیکن عدل کی مثال پانی کی طرح ہے جو ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ تو الغرض عزیزان محترم، خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ تجارت میں جو ہے نا آپ کو جو ہے نا کیا کرنا چاہیے، جو وعدہ کیے ہیں، جو دینے کا وعدہ کیے ہیں یا جس وقت دینے کا وعدہ کیے ہیں، یہ چیز آپ کے لیے ضروری ہے۔ آج یہ جو اصول میں بتلا رہا ہوں، آج غیر مسلم ان اصولوں کو اپنا کر کامیاب تاجر ہے۔ آپ کوئی بھی غیر مسلم کی دکان پہ جائیے، آج جو بڑے بڑے مالز چل رہے ہیں، جو بڑے بڑے شہرت رکھنے والے ہیں، وہ آپ کو کوالٹی مینٹین کر رہے ہیں، ٹائم مینٹین کر رہے ہیں، اور جو ہے نا جو چیز بولے وہی چیز کیا کر رہے ہیں، آپ کو دے رہے ہیں، اور جو ہے نا جو چیز ہے جو چیزیں وہ سب صاف طور پر کیا کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں۔ جتنے بھی کامیاب تاجر، خواہ وہ مسلمان ہو غیر مسلم ہو، وہ ان اصولوں کو اپنا کر دنیا میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ ایک غیر مسلم بھی اگر یہ دنیا میں یہ اصول اپناتا ہے تو وہ دنیا میں کامیاب ہوتا ہے، مسلمان اپناتا ہے تو دنیا و آخرت میں کامیاب تاجر بنتا ہے۔ تو بتانا کیا چاہ رہا ہوں، تو اس کے بعد جو ہے نا دنیا میں جب کاروبار کرتے ہیں تو کسی کو دینا بھی ہوتا ہے، کسی کو لینا بھی ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی کے پیسے باقی ہیں تو آپ کے پاس پیسے آ جائیں تو دینے میں ٹال مٹول مت کیجیے۔ ہمارے پاس آپ عام طور پر ایک دکان لگائے، ہر ایجنسی والے آ کر بولتا ہے کہ میرا مال ڈالو، نہیں ڈالو، سب ڈال کے جاتے ہیں، مال ڈال کے جاتے ہیں۔ اب آپ کیا کرتے ہیں، اس کو پھراتے رہتے، پیسے رہتے آیا شام میں آتے ہیں، کیا بولتے ہیں، ٹھہرا کرتے اس کو، نہیں بھائی آج کاروبار نہیں ہوا، چلے جاؤ، پھر نہیں ہوا، پھر چلے جاؤ، پھر نہیں ہوا، پھر چلے جاؤ۔ اس کو ایسا پھراتے رہتے ہیں، ایسا پھراتے رہتے ہیں، ان افسوس کرتا میں ایجنسی کے کیوں لگایا بول کے۔
حالانکہ ہوتا ہے، پیسہ رکھا ہوا ہوتا ہے لیکن ہاتھ سے نہیں، کب ہو دینا یہ ہے، اس سے پہلے موت آ جائے تو وہ خبر میں باقی رہتا، حساب وہ نہیں معلوم. زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، ٹال مٹول کرتے، آ جاؤ کل آؤ، آج بھائی میں خود دیکھا ہوں، آ جاؤ کل آؤ، آ جاؤ کل آؤ، آج اتنا پھراتے رہتے اس کو. ہاں بھائی اگر آپ کے پاس نہیں ہے ٹھیک ہے، ایک بات مرتبہ ہے، اگر ہے تو پھر دینے میں کیوں ہے؟ آج کاروبار نہیں چلا، جھوٹی بات، کاروبار نہیں ہو رہا، دھندا نہیں چل رہا، جھوٹے سچی باتیں بول کے کیا کرتے ہیں، پھراتے رہتے ہیں. تو اگر کسی کو دینا ہے تو دینے میں ٹال مٹول مت کرو، کسی اس سے اصول کرنا ہے تو تھوڑا نرمی اور رعایت کا لحاظ رکھو. یہ تجارت کے جو ہے نا اصول میں نے آپ کے سامنے بتلائے. سب سے پہلا اصول کیا ہے؟ پھر مختصر میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں تجارت کا سب سے پہلا اصول کیا ہے. تجارت شروع کرنے سے پہلے کسی عالم شریعت کا مشورہ لے. دوسرا، تجارت میں تصور دنیا پر تصور آخرت غالب رہے، یہ دوسرا تصور، اہم تصورات ہے. تیسرا، امانت داری آپ کی ہو. اور چوتھا جو ہے نا وعدے کے پابند اور بات کے پابند اگر آپ ہوں. اور پانچواں جو ہے آپ جو ہے کسی کے مال کو ریٹ کم کرنے کے لیے جو ہے نا آپ کیا کریں، اس کے عیوب نہ گنائیں. چھٹا، اپنے مال کی ضرورت سے زیادہ تعریف نہ کرے. اور ساتواں، کسی کو دینا ہے تو ٹال مٹول مت کرے. اور آٹھواں، اگر کسی سے وصول کرنا ہے تو تھوڑا نرمی اور رعایت کا لحاظ رکھے. باقی اگر اس مستحق ہے، نہیں آپ کو بدماشی کر رہا پھرا رہا تو اس معاملے میں آپ کا معاملہ اختیار ہے. لیکن سامنے والے کو بس وقت کاروبار نہیں چلتا، بس وقت ضرورت مند گھر کی پریشانیاں رہتی، اس معاملے میں تھوڑا سا رعایت سے کام ہے نا لینا چاہیے. تو یہ ہے یہ 8 اصول جو شریعت کے میں نے آپ کے سامنے جو ہے نا بتلائے ہیں. تو یہ ہے تجارت کے اصول جو 3 ذریعے معاش میں سے تجارت، زراعت اور جو ہے نا مزدوری، یہ تینوں میں سب سے زیادہ افضل ہے. دوسرا زراعت ہے. زراعت کی فضیلت کے تعلق سے بتلایا گیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوچھا گیا کہ سب سے پاکیزہ رزق کون سا ہے، کمائی کون سی ہے، تو سرکار نے فرمایا ہاتھ سے محنت و مشقت جو کی جائے وہ، اور دوسرا جو تجارت. تو آپ ہاتھ سے محنت و مشقت سے کماتے ہیں، آپ ہنرمند ہیں تو آپ اپنے کام میں امانت دار رہیے. آج ہر ٹیکنیشین، ہر محنت کرنے والے کا، ہر آدمی کا محنت کا جو ہاتھ محنت مزدوری کرتا ہے، ہر ہنرمند کا جو ہے نا یہی کام ہے، کام آسان ہو، پیسے زیادہ بنے. ہر ایک کا یہ ہے. ایک چیز بن سکتی ہے، بناتے نہیں، کیونکہ بنائے تو کیا ہوتا، پیسے تھوڑے آتے، بدلا دیو ختم، محنت بھی کم، پیسے بھی زیادہ، سامنے والے کو پھرا دیتے، نہیں بھائی ایک چیز خراب ہو گئی نہیں چلتی. آپ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے دیکھو یہ آدھی خراب ہو چکی ہے، چند دن چل سکتی ہے، بنانا رہا تو بدلا لو، نہیں نیا بدلا جو ہے نا، میرا مشورہ ہے کہ نیا کر لو بہتر ہے. اب وہ جو چاہے اختیار کر لے، یہ بھی صورت اختیار کر سکتے. لیکن نہیں، ارے ہو گیا جی اس کا کام نہیں چلتی، کہیں بھی تم سفر میں گئے تو گاڑی خراب ہو جا سکتی ہو، کہیں بھی آپ کا جو ہے نا انجن فیل ہو سکتا ہے، کہیں بھی ہاتھ دے سکتی، لہٰذا بدلا لو بہتر ہے. اس کو ڈرایا تھا. گاڑی کا بھی اچھا ہے، ڈاکٹروں کا بھی یہی حال ہے. گھر تک گئے تک تم زندہ نہیں رہتے بولے کئی لوگوں کو بول دیے آپریشن کرا لو، ایڈمٹ ہو جاؤ، فوراً ٹریٹمنٹ شروع ہو جاتا، ورنہ گھر تک گئے تک زندگی باقی نہیں رہتی. بولے تو بعض مریض ڈر کے کرا لیے، بعض بولے نہیں بھائی میرے پاس اتنے پیسے نہیں رہے، گئے دیا ڈاکٹر صاحب پیسے ایڈجسٹ کر کے آتے، بول کے آگے اب تک زندہ ہے. ایسے بھی واقعات ہیں. تو بہرحال عزیزان محترم، خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ جو ہے نا آپ ہنرمند ہیں، ہاتھ سے کام کرتے ہیں، تو آپ کے ہنر میں امانت داری ہونی چاہیے. سامنے والے کا کام بہتر، جو پیسہ آپ لے رہے ہیں، جو مزدوری آپ لے رہے ہیں، جو چیز آپ پیسے لے رہے ہیں، وہ جو ہے نا آپ اس کا حق ادا کرنا آپ کے لیے ضروری ہے. لے رہے ہیں پیسے پورے، کام کر رہے ہیں تھوک پالش کا، یہ ضروری نہیں ہے، یہ پھر آپ کے لیے قابل مواخذہ ہوگی. یہ تو زراعت ہے، یہ صنعت ہے. زراعت معاملے میں بھی ہو، جو بھی اناج بیچ رہے ہو یا جو بھی کام کر رہے ہو، پھل بیچ رہے ہو، اناج بیچ رہے ہو، جو بھی کر رہے ہو، اس میں بھی امانت داری کا معاملہ ہونا چاہیے. جو ہے نا امانت داری کا معاملہ. آم کا باغ کیا کرے معلوم ہے، یہ کریں ایک گتے پہ دے رہے ہیں کسی کو، آم کا باغ دے رہے ہیں، بے نشان کا ہے، آپ بولیں گے دسہری کا بول کے دے دیے اس کو. بہرحال ایسے جو زراعت میں بھی امانت داری اور محنت ضروری ہے. اور تیسری چیز مزدوری. مزدوری سے مراد پھوڑا کھودنا یا پتھر اٹھانا یہ نہیں ہے. مزدوری کی تعریف یہ ہے کہ آپ عمل کے بدلے میں، محنت کے بدلے میں، کوئی بھی محنت ہو، محنت کے بدلے میں آپ جو معاوضہ لیتے ہیں، محنت بیچ کر اپنی جو معاوضہ لیتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مزدوری کہتے ہیں. مزدوری کہتے ہیں. تو مزدوری ہو، اس میں یہ معروف جو ہے کھودنے والا، سبل والا، پہوڑے والا، یہ جو مزدور ہے، میستری، یہ بھی آتے ہیں. اور دوسرا پرائیویٹ امپلائی ہو یا گورنمنٹ امپلائی ہو، یہ سب بھی کیا ہوتے ہیں؟ مزدوری کے تحت آتے ہیں. مزدوری آپ کسی کمپنی میں آپ نے کام کیا ہے یا کسی مقام پر آپ ٹیچر ہیں، تو ٹیچر میں آپ کو نوکری میں جو تنخواہ پر جو چیزیں، جو سبجیکٹس پڑھانے کا ہے، وہ آپ کو اس کا حق ادا کرنا پڑے گا. جا کر کلاس میں سو رہے ہیں، بچوں سے باتیں کرتے بیٹھ رہے ہیں، یا گھر کے کام کر رہے ہیں، یا کچھ ایسے کام کر رہے ہیں جو اصول کے خلاف ہے، یہ درست نہیں ہے. تو لہذا اگر آپ کو دکان پر بٹھا دیے، بیچنے زیادہ کھا لے رہے ہیں،
یا اپنے لوگوں کو سستا دے رہے ہیں دوسرے گراہک کو. مثال کے طور پر ایک چیز دکان کا مالک آپ کو غلے پہ بٹھایا, آپ کو کیا بولا 20 روپے میں یہ چیز ہے, بولا ٹھیک ہے سب کو 20 روپے میں بیچ رہے ہیں, اپنے رشتہ داروں کو یا دوستوں کو کیا کریں 10 روپے میں دے رہے ہیں یا فری دے رہے ہیں. پان کے ڈبے پہ بٹھائے تو پان جو ہے نا خود بیچنے زیادہ کھا لے رہے زیادہ, ڈرائی فروٹ کی دکان پہ بیٹھا تو کھا رہے زیادہ بیچ کم. یہ اور اپنے لوگوں کو سستا دے رہے ہیں فری میں دے رہے ہیں. کہیں کمپیوٹر آپریٹر کے واسطے ہے, کہیں آپ کسی کمپیوٹر کی دکان پہ بیٹھائے, آپ کیا کر رہے ہیں اپنے لوگوں کو فری سروس دے رہے ہیں, پرنٹ آؤٹ نکال کے دے رہے ہیں, وہ نکال کے دے رہے ہیں, فری میں دے رہے ہیں, اور جو ہے نا دوسروں کو کیا کر رہے ہیں پیسے میں دے رہے ہیں. تو یہ آپ کی خیانت ہے, کیونکہ آپ کو جس جگہ نوکری پر رکھا گیا ہے, اس کے ساتھ آپ امانت دار رہے, وفادار رہے, وہ ایسا کام نہ کرے جس سے اس کو نقصان ہو جو اس کی مرضی کے خلاف ہو. تو یہ ہیں تجارت کے اصول, مختصر طور پر جو زراعت کے اصول, اور جو ہے نا یہ جو ہے نا آپ کو نوکری اور مزدوری کے اصول. اس میں سب میں زیادہ جو روحانی چیز رکھنے والی, سب میں زیادہ اہم چیز وہ ہے, وہ تصور دنیا پر تصور آخرت غالب رہے. تو یہ رہے تو پھر آپ ہر چیز کو صحیح انداز میں کر سکتے ہیں. جب یہ ختم ہو جائے تو پھر کوئی چیز کیا ہوتی ہے معلوم صحیح نہیں ہو سکتی. تو یہ ہے عزیزان محترم, تو اسلامی اصول, اسلامی معیشت کے اصول اور اسلامی جو ہے نا اصول. تو یہ اگر ہم اس طرح سے اگر ہم زندگی گزاریں, اور جب کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئے تو علماء کے پاس رجوع ہوں, علماء سے پوچھے, اپنے طور پر جو ہے نا یہ نہ کرے. بعض اوقات کیسا ہوتا ہے, اگر سیٹ سے اپنی نہیں بن رہی تو اس کو چکلے لگانے کے چکر میں رہتے ہیں, اس کی غیر موجودگی میں سامان بیچ لیتے ہیں جو حساب کتاب میں نہیں رہتا, وہ جو ہے نا غلے میں سے پیسے مار دیتے ہیں, یا آئے سے گراہک کو دوسری طرف بھی جائے تھے. اگر آپ کو سیٹ سے نہیں بن رہی, اختلاف ہے, انہیں آپ کو ستا رہا ہے, کام زیادہ لے رہا ہے, مت کیجیے کام. یا آپ کی پوزیشن ایسی نہیں ہے کہ دوسری جگہ جا سکے تو مصلحت تھوڑی دیر برداشت کیجیے, جب اچھا موقع آ جائے آپ چلے جائیے, لیکن اس کو چکرے لگانے کے چکر میں آپ کیوں ہیں؟ ایسا بھی ہوتا ہے, میں نے دیکھا ہے میرے مشاہدے سے. بہت سے نوکر ایسے بھی ہوتے ہیں کام کرنے والے, وہ کیا کرتے ہیں اپنے دکان پہ آئے ہوئے گراہک کو جو ہے نا دوسری طرف بھجا دیتے ہیں, یا دکان میں آنے والے گراہک کے ساتھ ایسا بیہیویئر, ایسا سلوک کرتے ہیں کہ گراہک پھر دوبارہ دکان کو نہ آئے. کئی کو مقصد یہ ہوتا ہے کہ سیٹ سے اختلاف کی وجہ سے اس کو چکرے لگانے کے چکر میں رہتے ہیں. تو یہ چیزیں خیانت میں داخل ہیں. اس طرح کی چیزوں سے بھی ہمیں پرہیز کرنے کی کیا ہے ضرورت ہے. تو یہ چند گزارشات تھی, یہ چند باتیں تھیں جو آپ کے سامنے رکھی گئی. انسان کی زندگی کا اہم پوائنٹ جو ہے, دنیا و آخرت میں کامیابی کا اہم پوائنٹ جو ہے وہ رزق حلال ہے. اور رزق حلال ان اصولوں کی بنیاد پر اگر کمایا جاتا ہے تو وہ رزق حلال دنیا میں بھی کامیابی کا سبب ہے اور آخرت میں بھی کامیابی کا سبب ہے. رزق حلال جب پیٹ میں جاتا ہے تو قلب بھی منور ہوتا ہے, روح بھی منور ہوتی ہے, عبادت کی طرف رغبت بھی ہوتی ہے, نیک کاموں کی طرف بھی رغبت ہوتی ہے, عبادتیں بھی قبول ہوتی ہے, دعائیں بھی مقبول ہوتی ہے. وہ رزق جب اولاد کو کھلاتا ہے تو وہ بھی فرمانبردار ہوتی ہے, بیوی کو کھلاتا ہے تو وہ بھی فرمانبردار ہوتی ہے, اور زندگی میں خیر و برکت ہوتی ہے. صحت میں بھی خیر و برکت, مال میں بھی خیر و برکت, زندگی میں بھی خیر و برکت, دنیا میں بھی بہتری اور آخرت میں بھی بہتری. تو یہ چند باتیں اور گزارشات تھیں آپ کے سامنے رکھی گئیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ بھی کہا گیا اس پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرما, عزت و عافیت کی زندگی دے اور ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہمارا حشر فرما. آپ کی شفاعت عظمیٰ سے ہم کو بہرور فرما. آپ کے دست مبارک سے جام کوثر پینا نصیب فرما. جنت میں آپ کی غلامی معیت اور رفاقت نصیب فرما. صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ.